فردوس صاحب، اپنے گھر کی خاتون جب شوبز انڈسٹری میں آئی تو آپ نے کہا میں کوئی کنجر ہو گیا ہوں، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ اس کا مطلب ہے فردوس جمال صاحب نے اس انڈسٹری کو بڑی قریب سے دیکھا ہے جہاں خواتین کا استحصال ہوتا ہے، خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اسی ڈر سے جب ان کے گھر کی خاتون شوبز انڈسٹری میں گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں روکو اس کو، نہیں روکے تو پھر آپ نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم کوئی کنجر ہو گئے. یہ نہیں ہے وہ ایک کنجر مراسی، یہ ہمارے ہاں ایک چیز آ گئی ہے. آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ میں کوئی کنجر ہو گیا ہوں، تو آپ کے ساتھ کام کرنے والی بہت ساری خواتین نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا. آج فردوس جمال صاحب اپنے اس جملے پہ نادم ہیں؟ میں بالکل ہوں. اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور اس جملے کے بعد آپ کی فیملی نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا، آپ کے صاحبزادے نے کانٹیکٹ کیا بازل فردوس صاحب نے، پھر آپ کی اہلیہ سے بھی بات ہوئی، تو انہیں بہت وہ ہرٹ ہوئے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا، اور ہمارے گھر میں بہت پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس پہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہوگی آپ کے اس جملے کے بعد کہ شوبز میں آنے والی خواتین کو فیملیز کی طرف سے ڈس اون کر دینا کا رویہ درست ہے؟ نہیں، درست تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر ہے. کیریکٹر کس کا؟ جو خاتون ہے یا بندہ ہے اسٹیپنگ انٹو دی شوبز انڈسٹری. ہاں دونوں کے لیے، لیکن میں خاتون کو صرف نہیں کہہ رہا، بندے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے ایکٹنگ کریں، جو مرضی کریں، شوبز میں گانا گائیں، شوبز انڈسٹری میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہو، لیکن آپ کا کیریکٹر ایک ہونا چاہیے کہ آپ کتنے مضبوط کیریکٹر کے مالک ہیں. آپ اپنی ذمہ داریاں نہ بھولیں. مثلا آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، عزیز ہے، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، ان تمام کے آپ حقوق پورے کریں. چاہے آپ ایکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، گانے والے ہیں، بہت بڑے آپ پینٹر ہیں یا جو بھی ہیں، وٹ ایور یو آر، اگر آپ نامی گرامی شخص ہیں، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ آپ انسان ہیں. آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں، آپ کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے آپ پوتے بھی ہیں، آپ کی کوئی بیوی بھی ہے، آپ کسی کے خامند بھی ہیں. یعنی آپ جتنی بھی آپ کے سماجی بندھن ہیں، سماجی رشتے ہیں، آپ ان کو بھی نبھائیں. یہ سمجھ کے کہ جی آپ شو بزنس میں ہو، آپ گانے والے یا بڑے مشہور آدمی، بڑے پینٹر ہو یا بہت بڑے ایکٹر ہو یا وٹ ایور یو آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو. آپ ایک انسان ہو. سب سے پہلے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ٹھیک، لیکن انسان تو بنو نا. اب درست فرما رہے ہیں، لیکن فردوس صاحب اپنے گھر کی خاتون جب شوبز انڈسٹری میں آئی تو آپ نے کہا میں کوئی کنجر ہو گیا ہوں، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ رویہ درست تو نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنا ارد گرد بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. سماج میں آپ رہ رہے ہو، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سماج میں رہ رہے ہو، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مطلب میں ایک علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، سپوز، جو بہت ریجڈ ہے، بہت کنزرویٹو ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، وہ ہرٹ نہ ہو میرے کسی عمل سے، کیونکہ ہمارا آس پاس کا جو ان کا بھی ہم پہ حق ہے نا. ہمارا ماحول ہے، مثلا ہمارا ملک ہے، اس کا بھی مجھ پہ حق ہے. ہمارا شہر ہے ایک، اس کا بھی مجھ پہ حق ہے. ہمارا علاقہ ہے، اس کا بھی مجھ پہ حق ہے. ہماری ایک محلہ ہے، اس کا بھی مجھ پہ حق ہے. پھر میرے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کا بھی مجھ پہ حق ہے. پھر میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی. یعنی آپ کو درجہ بدرجہ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. انڈسٹری کا بھی تو حق ہے نا آپ پہ. انڈسٹری کا وہ آپ کام کریں نا، آپ کام کریں، آپ کرپشن نہ کریں. انڈسٹری کا یہ حق تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کی ایسی تیسی کر دیں. آپ ایسی تیسی کسی بھی معنوں میں لے سکتے ہیں. آپ کا کام ہے کام کرنا. مثلا میں ایکٹر ہوں، میرا کام ہے ایکٹ کرنا، لیکن میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ہر ہیروئن پر ڈورے ڈالوں یا ہر لڑکی کو جو ہے نا وہ میں پھنسانے کی کوشش کروں یا کرپشن کی طرف دوسرے معنوں میں جاؤں. انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں کیوں نہیں ہے؟ انڈسٹری تو چھوڑو، ہمارے معاشرے میں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. ذہنی طور پر جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ذہنی طور پر عیاشی کر رہا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ عملی طور پر کر رہا ہے، جسمانی طور پر بھی کر رہا ہے.
سو جس کا جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے داؤ لگتا ہے وہ کرتا ہے. اب ہیئر کمز اے پوائنٹ سر. اس کا مطلب ہے فردوس جمال صاحب نے اس انڈسٹری کو بڑی قریب سے دیکھا ہے جہاں خواتین کا استحصال ہوتا ہے, خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اسی ڈر سے جب ان کے گھر کی خاتون شوبز انڈسٹری میں گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں روکو اس کو, نہیں روکے تو پھر آپ نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم کوئی کنجر ہو گئے. دس از بیکاز یو وٹنسڈ آل دوز تھنگس اور خباثتیں ویری کلوزلی. آبویسلی چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ غیر روایتی چیز ہے. ابھی تک ہماری روایت میں یعنی جو ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ ابھی تک جو ہے نا ہمارے ہاں ایک مخصوص الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہ ہماری چونکہ ریجڈ سوسائٹی ہے, ہم گانا تو بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں گانے کا, موسیقی کا, لیکن گانے والے سے نفرت کرتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ تو ہے, لیکن چونکہ یہ ہماری سوسائٹی ہے, اب ہم نے تو رہنا اسی سوسائٹی میں ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مطلب ہے مولوی اور گانے والا ایک جیسے ہیں تو دونوں انسان ہیں, لیکن چونکہ وہ مسجد میں اذان دیتا ہے اور یہ باہر گاتا ہے, دونوں ہی سر کا استعمال کر رہے ہیں نا. اذان دینا یا قرأت کرنا دونوں ہی اور گانا یہ دونوں موسیقی ہیں, یہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے. مثلا جو قرأت ہے یا اذان ہے خاص طور پہ یہ موسٹلی اس کا جو ٹھاٹ ہے وہ بھیروی ہے. تو گانا بھی بھیروی میں موسٹلی گایا جاتا ہے, ایک ٹھاٹ ہے, راگ بھی ہے, ٹھاٹ بھی ہے, بھیروی. تو موسٹلی جو اذانیں دی جاتی ہیں یہ سر ہے, یہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے, بھیروی ہے. بعض جگہوں پہ بھیروں میں بھی دی جاتی ہے اذان. یعنی راگ اور ٹھاٹ سے کوئی قرأت کوئی اذان باہر نہیں ہے. اب یہ لوگ مجھ پہ وہ کر دیں گے کہ یہ تو موسیقی کی بات کر رہا ہے, دیکھیں جی اس نے تلاوت کو بھی موسیقی. او بھائی تلاوت بھی سر میں ہے, سر کے بغیر آپ تلاوت کریں گے لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے, یا اذان دیں گے لوگ کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے. اب وہ سر ہے, اور موسٹلی تلاوت یا اذان جو ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ صبح کی اذان جو بھیروں میں ہوتی ہے, اور ٹھاٹ ہے بھیروں بھی اور بھیروی بھی, راگ بھی ہے, ٹھاٹ بھی ہے. اب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, ذکر دماغ خراب ہے, اذان کو بھیروی کہہ دیا یا بھیروں کہہ دیا یا تلاوت کو. او بھائی میرے, ہم نے اس کو یہ کہ جی صرف ساز کے بغیر اگر ہم گا رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں, ہاں جی تلاوت کر رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے. او بھائی لیکن وہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے جس میں وہ گا رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے یا گا رہا ہے یا اذان دے رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے, وہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے. موسٹلی جو تلاوت ہے یا اذان ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے, بھیروی ٹھاٹ بھی ہے, راگ بھی ہے, یا بھیروں میں. اب اس کو اگر میں کہوں کہ جی مولانا صاحب بھیروی میں اذان دے رہے ہیں تو کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کنجر بنا دیا. یہ نہیں ہے, وہ ایک کنجر مراسی, یہ ہمارے ہاں ایک چیز آ گئی ہے اور ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یار یہ موسیقی, یہ تو بڑے غلط لوگ ہوتے ہیں, یہ ڈوم مراسی ہیں یہ. ارے بھائی موسیقی جو ہے یہ تو آسمانوں کی زبان ہے, یعنی جنت میں بھی آپ کو موسیقی سنوائی جائے گی, جنت میں بھی آپ کو سودنگ دینے کے لیے, یعنی آپ کو مزہ دینے کے لیے موسیقی سنائی جائے گی. موسیقی آسمانوں کی زبان ہے, کائنات کی زبان ہے. یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں یہ کیا ہے, موسیقی نہیں ہے. موسیقی ہر چیز میں ہے. اب میں اس کو, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب آپ ساز اس کے ساتھ بجاتے ہو تو کہتے ہیں جی یہ ڈوم ہے, یہ کنجر ہے, مراسی ہے. ویسے آپ تلاوت کریں, نعت سنائیں اور تلاوت کریں, کہتے ہیں یار بڑی اچھی تلاوت کی, بڑی اچھی نعت سنائی اس نے. تو بھائی وہ جو اس نے سنائی ہے وہ کس میں سنائی ہے,
وہ بھیرو میں ہوگی یا بھیروی میں ہوگی یا کسی بھی ٹھاٹھ میں یا راگ میں ہوگی. اس سے تو نکل نہیں سکتے نا آپ, 7 سر سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. جب بھی آپ تلاوت کریں گے قرآن کی بھی تو آپ کسی نہ کسی ٹھاٹھ یا آپ کسی راگ میں کریں گے. تو آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ میں کوئی کنجر ہو گیا ہوں, تو آپ کے ساتھ کام کرنے والی بہت ساری خواتین نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا. آج فردوس جمال صاحب اپنے اس جملے پہ نادم ہیں؟ میں بالکل ہوں. کنجر سے مراد دیکھیں 2 چیزیں ہوتی, ایک لغوی معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کی اور ایک اصطلاحی بھی معنی ہوتے ہیں. کنجر جو ہے نا, یہ اس کو اگر آپ لغوی معنوں میں دیکھیں تو یہ اس کے معنی شاید کچھ اور ہوں, لیکن اصطلاح چونکہ یہ استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو کنجر کہتے ہیں یا کنجری کہہ دیتے ہیں, جو بھی کہہ دیتے ہیں, خیر نہیں بھی, یہ اصطلاح ہے. اب اس کے اصل معنی کیا ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا. اسی طرح ڈوم, مراسی. اچھا, اب مراسی جو میراث سے ہے, تو اگر میراث کی بات کریں تو ہم سارے میراثی, ہم نہ کسی کی میراث تو ہیں. ٹھیک, جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ہم ان کی میراث ہیں, تو ہم سارے میراثی ہو گئے. ٹھیک ہے نا, یعنی وی آر دی انسیسٹرز. میراث وہ ہوتی ہے جو آپ کے بعد آنے والی, جو آپ کی چیز ہے جو رہ جانے والی ہے. مثلا اولاد بھی آپ کے بعد آتی ہے نا, ان کی اولاد پھر وہ, تو اس طرح سے وہ میراث چلی آتی ہے. ٹھیک, اسی سے میراثی ہے. ٹھیک, ہم نے اس کو میراثی بریکٹ کر دیا ہے صرف گانے بجانے والوں کے لیے, یعنی اس لفظ کو ہم نے بریکٹ کر دیا ہے ایک خاص پیشے کے وہ جملہ جو آپ نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ غلط ہوا تھا. ہاں ٹھیک, میرا خیال ہے کہ فیئر انف اور آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ نے اس کو ہو گیا ہوگا. وہ میں نے ایکچولی ایک جو عام روٹین میں بولا جاتا ہے, شاید میں نے اس روٹین کے حساب سے وہ جملہ کہہ دیا ہوگا. ٹھیک, چونکہ عام طور پر بولا جاتا ہے میں مراسی ہوں, کوئی فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو وہ ایک ہم روزمرہ میں جس کو ہم کہتے ہیں روزمرہ استعمال میں جو چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ شاید میں نے روزمرہ میں استعمال کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک روزمرہ بھی تو ہوتا ہے نا, او یار تم مراسی ہیں, ڈوم ہے, کنجر ہے, تو یہ ہم روزمرہ میں کہتے ہیں, تو وہ کہنا نہیں چاہیے ویسے. ٹھیک ہے نا. فردوس جمال صاحب, اس پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو آف دا کیمرہ بھی کہا کہ مجھے لگ رہا تھا اس دن جو ہے آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی اور چہرے سے بھی چھلک رہا تھا. ابھی بھی آپ میڈیکیشن پہ ہیں, لیکن آج ماشاءاللہ چہرہ بھی بڑا پر رونق لگ رہا ہے, بڑا بہتر لگ رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگا, آج پوری ٹیم کو بہت اچھا لگ رہا ہے. شکر. اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور اس جملے کے بعد آپ کی فیملی نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا, آپ کے صاحبزادے نے کانٹیکٹ کیا, بازل فردوس صاحب نے, پھر آپ کی اہلیہ سے بھی بات ہوئی, تو انہیں بہت وہ ہرٹ ہوئے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا, اور ہمارے گھر میں بہت پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس پہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہوگی آپ کے اس جملے کے بعد. ہاں آنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی کنجر, کوئی مراسی, کوئی شیطان, کوئی برا نہیں ہوتا, یا ہم بریکٹ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو پیشوں کے حوالے سے. پیشوں کے حوالے سے بریکٹ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک بندہ جو ڈھولکی بجاتا ہے یا ہارمونیم بجاتا ہے, یار یہ اس کا کام ہے, اس کا آرٹ ہے, اس کا کرافٹ ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے, اس کی ذات تو نہیں, اس کی ذات پتہ نہیں وہ اندر سے ولی ہو. ٹھیک, یو نیور نو. فیئر انف.